اللہ کے ولی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ خارزم کے نواسے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، وہ فرماتے ہیں اس کے مولا کے کم از لیلا بود، اس کے مولا کے کم از لیلا بود، گوئے گشتن بہرے ہوں اولا بود، کہ ارے یارو مولا کا عشق جو ہے لیلا کی عشق سے کب کم ہونا چاہیے، مولا کا عشق لیلا کے عشق سے کب کم ہونا چاہیے، مولا کے عشق میں تو گیند بن جانا چاہیے فٹ بال، کہ فٹ بال کو ذرا اشارہ دیتے ہیں وہ لڑکنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں گیند بن جانا چاہیے۔ کیا مطلب؟ جہاں سے شریعت کا تھوڑا ہاتھ لگا شریعت کی طرف دوڑتے ہوئے چلے گئے، جہاں سنت کا تھوڑا ہاتھ لگا سنت کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ یہ اللہ کے عاشق کا کام ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور جو عاشق بننے کی فکر نہیں کرتا وہ چند لمحات کا غلام ہوگا، ایک مہینہ رمضان کا غلام ہوگا، چند راتوں کا غلام ہوگا، جمعہ مبارک کا غلام ہو گیا، درود شریف کی کثرت کر لی، سارا باقی 6 دن درود شریف نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم محی السنہ تبریز دورہ جنید وقت رومی ثانی عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جو اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق ہوگا اس کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر ساتھ ربیع الاول ہوگا۔ وہ کنویں کا مینڈک نہیں ہوتا میرے دوستوں اور ساتھیوں جو خاص موسم میں نکلا ہے اس کے بعد چھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاق صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں تھا۔ جو انہوں نے جس طرح عشق کیا اس طرح ہم عشق کریں گے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کریں گے، اور اس سے ہٹ کر عشق کا دعویٰ کریں گے۔ کوئی بھی اگر الگ طریقے سے چلتا ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑا عاشق ہوں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جلوس نہیں نکالے تھے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ ہمارے پیارے شیخ حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں لیکن جلوس نکالے بھی تھے، فرمایا جلوس نہیں نکالے تھے لیکن نکالے بھی تھے، جنازوں کے جلوس نکالے تھے۔ کبھی ایسے حالات آتے ہیں، کبھی طوفان آ گیا، کشتی ڈوب گئی تو ایک ہی محلے سے 5 جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ بتاؤ اس محلے کا حال کیا ہوتا ہے؟ احد کے میدان سے 70 جنازے ایک وقت میں نکلے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ حضرت نے فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے چراغ جلائے لیکن اپنے خون کے چراغ جلائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون مبارک سے جو جلا چراغ وہ اب تک جل رہا ہے، قیامت تک جلتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ آپ حضرت والا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تم بڑے عاشق نہیں ہو، 2.5 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عاشق تھا؟ کیا بیت المال میں ان کے پاس ذاتی اتنا رقم نہیں تھا کہ ایک چراغ ہی جلا لیتے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ چلو اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا مال تھا، انہوں نے ایک چراغ بھی جلایا میرے دوستوں اور ساتھیوں، کیونکہ چراغ تو جل چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے۔ اب یہ میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ بوٹیوں کے اور تیل کے چراغ کیا چراغ ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ چند دن ہنگامہ کر لیا، جھنڈے لہرا دیے، کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ کر لیا، سود کے مال سے دیگیں اتار دی میرے دوستوں اور ساتھیوں، سود کے مال سے۔ اب دیکھو آپ آئے دن آپ کو پتہ نہیں چلتا اس موسم میں کہ بینکرز جو ہیں سودی کام کرنے والے، وہاں بھی میرے دوستوں اور ساتھیوں میلاد ہو رہا ہے، سود کے پیسوں سے عاشق بنے ہوئے ہیں، اور ناز خان کی فلمیں بن رہی ہیں، داڑھی عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری رات اشعار پڑھیں گے، داڑھی منڈی ہوئی ہوگی، سگریٹ پیئیں داڑھی منڈی، سگریٹ پیئیں داڑھی منڈی بال انگریزی، سگریٹ پیئیں داڑھی منڈی اور بال انگریزی۔ افسوس کہ ہم کو ولی کی پہچان نہیں ہے کہ اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے، اس کی پہچان نہیں ہے۔ بس چند راتیں آپ عورتوں کے بھی میلاد ہو رہے ہیں بھائی، عورتوں کے آواز کا پردہ نہیں ہے کیا؟ اور بیچ میں ٹینٹ لگا دیا، لوگوں کو اذیت دے دی، راستہ بلاک کر دیا۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے اسپیکر یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ان سے ساری رات نعت شریف پڑھی جا رہی ہے۔ ناصر گلزار مرحوم جو تھے، ان ربیع الاول کا مہینہ تھا، چند برس پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب وہ حیات تھے
تو ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی تو اتنا ان کا آفس تھا 13ویں منزل پر، بلکہ اس سے 2 منزل زیادہ ہوگی، میں احتیاطاً 2 منزل نیچے گھر کی بات کر رہا ہوں. تو اتنا زور سے نعت شریف کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا بھائی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ بھی بڑی آواز سے لگا کر اور اذیت دے رہے ہیں لوگوں کو. کہا بھائی ہم اذیت نہیں دے رہے، ہم اذیت برداشت کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا گراؤنڈ فلور پر مائک لگے ہوئے ہیں، اس کی آواز 13ویں منزل پر آ رہی ہے. باقی دوسری منزل والوں کا کیا حال ہوگا میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ عاشق کا لیبل لگانا آسان ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے. کنڈے سے لائٹیں لی جا رہی ہیں، اور جب کوئی سمجھائے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں خوشیاں نہ منائیں؟ ارے خوشیاں مناؤ، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مناؤ. جس طرح صحابہ رضوان علیہم اجمعین نے خوشیاں منائی اس طرح منائے خوشیاں. 200 برس تک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین زندہ تھے. 200 برس تک کوئی میلاد ہوا ہو تو بتاتے آپ میرے دوستوں اور ساتھیوں. قوالیاں ہو رہی ہیں عشق میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں. نعت شریف کل ایک جگہ میں گیا تھا، وہاں نماز پڑھ کر جب باہر نکلا یا جب مسجد میں جا رہا تھا تو ہمارے سامنے سے ایک گاڑی گزری جس کے اندر موسیقی پر نعت شریف لگی ہوئی تھی، موسیقی پر. اور اتنا بڑا آواز تھا، اتنا بڑا آواز تھا. اب جتنے لوگ موسیقی سنیں گے سب کا گناہ آپ کے سر پر لادا جائے گا. جتنے لوگ موسیقی سنیں گے سب کا گناہ اس کے سر پر لادا جائے گا. لیکن افسوس میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو اپنی عقل سے دین پر چلتا ہے تو وہ محروم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. آپ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب معافی کے لیے آیتیں کتنی بھیجی، لیکن جب ایک آیت آئی تو شیطان جتنے تھے سر میں مٹی ڈال کر رونے لگے کہ ہائے ہماری بزنس تو فیل ہو گئی، ہم نے اتنے برس تک ان کو گناہ کرائے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے اپنا محبوب بنا لیں گے. تو سب رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. شیطان آیا، بڑا شیطان آیا تھا. گھبراتے کہے کہ تم لوگ ایڈیٹ، کوئی ڈانٹ وانٹ دیا، کوئی ایسا جملہ تو انہوں نے کہا تم لوگ گھبراتے کیوں پاگل، میں انہیں بدعت میں لگا دوں گا، وہ بدعت کو دین سمجھیں گے، اور جس چیز کو غلط بات کو دین سمجھا جاتا ہے تو اس کی معافی کون مانگے گا؟ پھر معافی تو اس کی مانگی جاتی ہے جس کو ہم غلط سمجھیں، جس کو گناہ سمجھیں نا. جس کو ہم گناہ نہیں سمجھیں گے تو معافی کہاں سے مانگ لیں گے بھائی؟ تو اس بدعت میں لگا دوں گا، فکر ہی مت کرو، پھر اس کو دین ہی سمجھیں گے. آج جو حصہ نہ لے آپ بتاؤ ان کو کیسے کیسے سخت جملے کہے جاتے ہیں. عورتیں کا میلاد ہو رہا ہے، بن ٹن کے جائیں گی، بغیر پردے کے جائیں گی، باریک لباس ہوگا، چست لباس ہوگا، سر کو میرے ڈھانپنے کی ضرورت نہیں. کیسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمہیں برقع پہننے کی فرصت نہیں ہے، پرفیوم لگایا ہوا ہے، روڈ پر ٹینٹ لگایا ہوا ہے، اور اس سے عورتوں کی آواز باہر تک آ رہی ہیں، اور عاشق صاحب آوازیں سن رہے ہیں عورتوں کی. کیا مزیدار آواز ہے، کیسا نعت پڑتی ہے بھائی. اب وہاں کھڑے ہوئے میرے دو عورتوں کی آواز کا پردہ نہیں